وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ سورہ قاف ہم پڑھ رہے تھے اور پہلے رکوع میں ہم نے عرض کیا تھا اللہ جل جلالہ نے اس سورہ میں بنیادی طور پر عقیدہ آخرت کو موضوع بنایا ہے، اور لوگوں کا یہ جو وہم اور خیال تھا کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں دے دیا ہے، اور بے شمار مثالوں کے ساتھ اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ نہ صرف مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے بلکہ اللہ کے حضور حاضر بھی ہونا ہے۔ آج کی اس رکوع میں خصوصی طور پر جو چیز سامنے لائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ابھی دنیا کی بھول بھلیاں اور یہاں کی بود و نمائش وہ تم سے بہت ساری چیزیں اوجھل کیے ہوئے ہے، اور ایک وقت ایسا بہت قریب تمہارے اوپر آئے گا کہ یہ ساری پردے جو ہے وہ چھٹ جائیں گے اور تم اس حقیقت سے آشکار ہو جاؤ گے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء کے ذریعے تمہیں بتائی ہے۔ تو ابتدا میں تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، یقیناً ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے تخلیق کیا انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جو اس کا نفس وسوسہ ڈالتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو اس کا نفس وسوسہ ڈالتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ وسوسہ اصل معنی ہوتا ہے ہلکی یا دبی ہوئی آواز، یا کسی کے کان کے قریب کر کے کوئی ایسی بات کی جائے جو کوئی اور نہ سن سکے، صرف وہی سنے، یا ایسی دل میں آنے والی وہ بات جو کسی اور کے علم میں نہ آ سکے، وہ بھی وسوسہ کہلاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ایک تو تخلیق انسان کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم نے اس کو تخلیق کیا ہے، اور ہم ہر اس چیز سے واقف ہیں جو ظاہری طور پر تمہیں معلوم ہے، اور ان چیزوں سے بھی جو جو چیزیں دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، حواس خمسہ سے جن کا تعلق ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بظاہر تم جو ہے وہ نہ سن سکتے ہو نہ دیکھ سکتے ہو، یا جن کا وجود تک نہیں ہے، ہم اس سے بھی واقف ہیں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم بہت زیادہ اس کے قریب ہیں، من حبل الورید، حبل ورید سے۔ حبل الورید وہ رگ جو دل سے نکلتی ہے، اور عموماً کہا جاتا ہے کہ اسی کے اندر جان ہوتی ہے، اگر وہ کٹ جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو رگ جاں ہمارے ہاں عموماً بولا جاتا ہے۔ نحن اقرب الیہ شہرگ، ہاں جی شہرگ، تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو ہم شہرگ سے بھی اس کے قریب ہیں۔ اب اللہ جل جلالہ کی تخلیق یقینی ہے، اور جو خالق ہے یقیناً وہ اس کی ان چیزوں سے بھی واقف ہے جو اس کا ساتھی یا اس کے قریب رہنے والا یا اس کا دوسرا جو ہے وہ نہیں جانتا۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ تمہارا یہ سمجھنا کہ جو ہے وہ کیسے ہوگا، وہ تو بہت بعید ہے، ہم تو تمہاری رگ جان سے بھی تمہارے قریب ہیں۔ یہ یہاں پر ایک مسئلہ جو ہے وہ مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں کہا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، اور یہاں اللہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم جو ہے وہ رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم شارگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ عرش پر ہے یا انسان کے ساتھ ہے؟ یہاں یہ چیز اچھی طرح ہمیں سمجھ لینی چاہیے، اور یہ ہمارے عقیدے کا بنیادی جز ہے کہ اللہ تمام مخلوقات کی صفات سے مبرہ ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال تو دی ہی نہیں جا سکتی۔ اللہ جل جلالہ
यकीनी तौर पर अर्श पर मुस्तवी है, कुरान ने कहा हमारा उस पर ईमान है। और नहनु अक़रबु इलैहि हब्लिल वरीद, कुरान ने कहा हमारा इस पर ईमान है कि वो करीब है, लेकिन उसका अंदाज कैसा है हम नहीं जानते। अर्श पर वो मुस्तवी है, कैसे बैठा है हम नहीं जानते। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का अर्श कैसा है हम नहीं जानते। अल्लाह बंदों के साथ कैसे होता है हम नहीं जानते। बल्कि कुरान मजीद में कई जगह पर ऐसी बातें जो है मिलती हैं कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम मूसा और हारून को कहा कि तुम जाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो अल्लाह कैसे साथ होता है, ये जो कैफियत है इसका हमें इल्म नहीं है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इल्म हमारे पास नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया बल यदाहु मबसूततान युनफिकु कैफ यशा, अल्लाह के दो हाथ हैं, उनसे जैसे चाहता है खर्च करता है। अल्लाह के हाथ हैं, ये हमारा ईमान है। कैसे हैं हम नहीं जानते। यही वजह है कि आज तक जितने भी हमारे कदीम जो है फुक़हा मुफस्सिरीन गुजरे हैं, तो उन्होंने इस बात का ख़ास तौर पर इमाम अहमद बिन हंबल वगैरह ने यही कहा है कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की जो सिफ़ात अल्लाह ने बयान की हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं, उन पर ईमान रखना ये हमारे लिए लाजिम और वाजिब है। और उसकी कैफियत वो अल्लाह जानता है, क्योंकि उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। और अल्लाह जल्ला जलालहू के जैसे लायक होगा वो वैसे ही होगा। तो यहाँ पर भी वही कायदा और कानून है कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन बंदे की रगे जान से भी ज़्यादा करीब है। कैसे हैं वो वही जाने, और हमें उसमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारा गैब के ऊपर ईमान का तकाजा ये है कि हम ये ईमान रखें कि अल्लाह हब्लुल वरीद से भी ज़्यादा करीब है। यहाँ पर कुछ मिसाल से समझाया गया है कि बाज़ मखलूक़ात अल्लाह ताला की ऐसी हैं कि वो बहुत दूर भी हैं, लेकिन हर शख्स उसको अपने साथ भी महसूस करता है। और इसकी बड़ी मिसाल जो दी जाती है वो सूरज और चाँद की है। वो हमसे लाखों साल दूर हैं, लेकिन हर शख्स महसूस करता है चलता हुआ कि वो मेरे साथ है। अब करोड़ों इंसान जो है वो दुनिया में मौजूद हैं, और हर शख्स ये समझता है कि वो मेरे साथ है। तो अल्लाह, उसकी तो मिसाल मुमकिन नहीं है। तो वो यकीनन जो है वो सबसे मुबर्रा है, लेकिन वो हमारे करीब है। और यहाँ पर ये लतीफ़ नुक्ता भी है कि अगर किसी शख्स के दिल में ये यकीन जो है वो तसव्वुर बैठ जाए कि मेरा रब मेरी शहरग से भी मेरे करीब है, क्या जुर्म करेगा? जब किसी शख्स को ये यकीन हो कि मेरा अल्लाह मेरी एक एक चीज़ से वाकिफ़ भी, हत्ता के वस्वसे तक से वाकिफ़ है, और फिर वो मेरे बिल्कुल करीब है, तो उससे हया और शर्म इंसान महसूस करते हुए बेशुमार चीज़ों से बच जाता है। और अगर ये चीज़ें जो है वो हटा दी जाएं, तो फिर जब जैसे कि पहले कुफार का भी अकीदा था कि मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, कल किसने देखा है, और ये चीज़ें फिर इंसान को जुर्मों में और अल्लाह ताला की बगावत में और लोगों के ऊपर ज़्यादती और जुल्म में जो है वो आगे ले जाती हैं। लिहाजा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इस चीज़ को क्लियर फरमा दिया कि हम ना सिर्फ जो है तुम्हारी ज़ात की एक एक चीज़ से वाकिफ़ हैं, वो चीज़ें जिनका ज़ाहरी वजूद भी नहीं है, यानी वसवसा उसका कोई ज़ाहरी वजूद तो नहीं है, लेकिन अल्लाह उससे भी जानता है। ना सिर्फ जानता है बल्कि वो तुम्हारी रगे जान से भी करीब है और तुम्हारी एक एक चीज़ से वाकिफ़ है। तो अल्लाह ताला का इल्म और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की मईयत ये साबित करने के बाद फिर अल्लाह ने फरमाया इज़ यतलक्कल मुतलक्कियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल कईद। और ये देखो, याद रखो, इज़ यतलक्कल मुतलक्कियान, और जब लेते हैं, कबूल करते हैं दो लेने वाले, अनिल यमीन व अनिश शिमाल, दाईं तरफ भी बाईं तरफ भी, कईद बैठे हुए हैं। ना सिर्फ हमें इल्म है बल्कि तुम्हारा रिकॉर्ड भी तैयार हो रहा है। दो अल्लाह के फरिश्ते, हदीस में आता है कि वो दो फरिश्ते अल्लाह ताला ने हर शख्स के साथ मुकर्रर किए हैं, एक दाईं तरफ है एक बाईं तरफ है। और हदीस ने इसको क्लियर किया, जो दाईं तरफ वाला है वो नेकियों का शुमार करता है, और जो बाईं तरफ वाला है वो बदियों और बुराइयों को शुमार करता है। तो इज़ यतलक्कल मुतलक्कियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल कईद, तो दो लेने वाले यानी तुम्हारे अमल को, तुम्हारे कौल को, तुम्हारे फेल को, हर चीज़ को लेने वाले और उसकी तहरीर करने वाले दो हैं जो दाएं बाएं हैं, वो बैठे हुए हैं। कईद जो है फ़ाइल के वजन पर है, इसके अंदर चुस्ती और हमेशा जो है उनका दवाम, और कभी भी जो है वो किसी मामले से गफलत ना बरतने वाले कईद हैं। लिहाजा वो तुम्हारा हमा वक्त जो है तुम्हारा रिकॉर्ड मुरतब कर रहे हैं और तुम्हारे साथ हैं। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन, कोई बंदा एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता, कलाम का कोई एक लफ्ज़ भी नहीं निकालता, इल्ला लदैहि रक़ीब, मगर उसके पास एक निगरान होता है, अतीद, होशियार बाश। एक निगरान उस कौल का तहरीर में लाने के लिए या उसको महफूज करने के लिए हम वक्त मुस्तैद खड़ा है,
اور وہ تمہارا ایک ایک لفظ جو ہے وہ لکھنے کے لیے اور اس کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ تو نگران اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ تو تمہارا یہ خیال کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور کیا ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے علم کے اندر ساری چیزیں ہیں، اور اللہ کے علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے انتظام کر رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم اس کی عدالت میں حاضر ہوگے تو اللہ جل جلالہ جو ہے وہ نہ صرف اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے کریں گے، بلکہ وہ ریکارڈ کے ساتھ ساری چیزیں بھی موجود ہوں گی جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔ تو اس کا انتظام اللہ نے ایسے کیا ہے کہ فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے۔ یہاں تک تو یہ کلیئر کر دیا کہ اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ فیصلے کرے قیامت کے دن، خربوں انسانوں کا فیصلہ کرے اور اس کو کوئی دقت نہ آئے۔ ایک تو اس کا علم اور وہ سب علموں کے اوپر حاوی، اور دوسرا اس کے پاس مرتب نگران ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، انسان تو کہاں جو ہے وہ چھپا پھرتا ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، آئے گی موت کی سختی حق کے ساتھ۔ سکرات الموت، یہ موت کی سکرات یا جو سختیاں موت کی ہوتی ہیں تو ان کے لیے لفظ سکرہ بولا جاتا ہے۔ جاءت سکرات الموت بالحق، موت کی سختی اور موت کی تنگی حق کے ساتھ آئے گی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگا پھرتا تھا۔ تحید جو ہے وہ اغماز کرنا، چھپنا، کسی سے جو ہے وہ کنی کترانا یا ٹیڑھا پن اختیار کرنا۔ تو ہر انسان جو ہے وہ موت کو پسند نہیں کرتا، ہر کی کوشش ہوتی ہے کسی نہ طریقے سے بچ جائے، اور فطرتی طور پر انسان جو ہے وہ ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس سے موت آتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس سے تم بچے پھرتے تھے اب وہ موت آ گئی ہے۔ گویا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہا کہ یہ موت ایسی یقینی اور حتمی ہے جس سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ دنیا میں جتنی چاہے اپنے آپ پر جو ہے پردے ڈالو اور بھاگنے کی کوشش کرو یا کنی کترا لو یا اپنے آپ کو جو ہے وہ اسے دور کرنے کی کوشش کر لو، وہ آ کر رہے گی، اور اس کی سختیاں، اللہ اکبر، موت کی سختی وہی جانے جس پر گزرتی ہے۔ ہر انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس موقف سے گزارنا ہے، اور یہ انتہائی شدید اور سخت ہے۔ دنیا کی ساری تکلیفیں اس کے سامنے ہیچ ہیں، حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کے بارے میں جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ تھا، اس کے اندر پانی تھا، آپ اس کے اندر اپنا ہاتھ جو ہے وہ ڈبوتے اور پھر اپنے چہرے پر پھیرتے اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ ان للموت لسکرات، موت کی بڑی سختیاں ہیں، اور آپ کے سینہ، آپ کے چہرے مبارک کے اوپر جو ہے وہ پسینہ آ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے، تو عام انسان کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ تو بہرحال موت جو ہے وہ حق کے ساتھ آئے گی اور اس کی سکرات یقینی ہیں۔ کہاں بھاگے گا تو، جو جس سے تم کنی کترا رہے ہو، ادھر ادھر جو ہے وہ مڑ رہے ہو، وہ تمہیں آ کر رہے گی۔ ایک تو موت، اور پھر ونفخ فی الصور، مرنے کے بعد تمہیں جو ہے وہ یہ دنیا کے سارے معاملات جو ہے وہ ختم، جیسے حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر گیا تو اس کے سارے اعمال منقطع، دنیا کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک جو ہے وہ قیامت تک کا جو وقفہ ہے، اس کا معاملہ سارا اللہ ذوالجلال والاکرام جانے انسان کی کیسی جو ہے وہ کنڈیشن ہوگی۔ بہرحال اللہ نے یہ کہا ونفخ فی الصور، درمیان والے معاملے کو حذف کرتے ہوئے کہا کہ پھر سور پھونکا جائے گا، اور یہ نفخے سور جو ہے دو دفعہ ہے، ایک دفعہ جب سارے انسان مر جائیں گے اور دوسرا جب دوبارہ اٹھیں گے۔ تو ونفخ فی الصور سے مراد وہ سور ہے جب انسان دوبارہ جو ہے وہ اٹھیں گے۔ ذالک یوم الوعید، اللہ کہتے ہیں یہ وہ دن ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا۔ تو تمہیں بتایا گیا تھا کہ ایک دن آئے گا اور وہ یقینی اور حتمی ہے۔ اور یہاں پر اگر ایک جو ہے وہ گرامر کی بات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے وجاءت کہا، جاءت سکرات الموت، جا یہ فعل ماضی ہے، اور نوفخہ، نافخہ ینفخ سے نوفخہ مجہول کا صیغہ، اور یہ بھی ماضی ہے۔ تو اب فعل ماضی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے، یعنی یہ ایسے ہے جیسے آ چکی، جیسے کوئی چیز جو ہے عموماً عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے، جب بھی کی آنے والی چیز کو ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا جائے تو وہ ایسے ہے، یعنی اس کے اندر اتنا یقین ہے جیسے کام ہو چکا، اس سے میں جو ہے وہ کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے کہا کہ موت بھی یقینی طور پر تمہیں آئے گی، یعنی ایسے ہی سمجھو جیسے آ چکی، اور قیامت کے دن جو ہے وہ تمہیں اٹھنا ہوگا، نفخ صور ہوگا، اور یہ وہ دن ہے ذالک یوم الوعید جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ اور وعید کا لفظ جو ہے یہ وعدہ خاص طور پر وہ ہوتا ہے جس کے اندر زجر، توبیخ، عذاب اور کسی کو جو ہے مزہ چکھانے کی جو بات ہو تو اس کے لیے وعید کا لفظ، ویسے لفظ وعدہ عموماً بولا جاتا ہے، اگر خیر کا ہو تو اس کے لیے وعدہ، اور وعید جو ہے ہمارے ہاں بھی یہ لفظ کہتا ہے، وعد و وعید جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو وعید جو ہے وہ سختی کے لیے استعمال ہوتا ہے عموماً۔
वनुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिक यौमुल वईद, ये बड़ी सख्ती वाला दिन है और ये वो वादा है तुम्हारे साथ तो जिस दिन सूर फूंका जाएगा। अब उस वक्त होगा क्या, वजाअत कुल्लु नफ्सिन माहा साइकुम व शहीद, वजाअत कुल्लु नफ्स, और आएगी हर जान, वजाअत कुल्लु नफ्सिन, और आएगी हर जान, माहा साइकुम व शहीद, और उसके साथ एक सायक होगा। सायक अब हमारे यहाँ तो कोई बैद नहीं, हर बंदा समझता है ना सायक किसे कहते हैं, जो चलाने वाला है, हाँ जी, हाँकने वाला, ड्राइवर। तो जा कुल्लु नफ्स, वजाअत कुल्लु नफ्सिन व माहा साइक, उसके साथ एक उसको हाँकने वाला होगा, चलाने वाला होगा, व शहीद, और एक गवाह होगा। अब ये साइक और शहीद कौन हैं? बिल इत्तेफाक मुफस्सरीन के नज़दीक ये वो फरिश्ते हैं जो कल क़यामत के दिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के हुक्म से हर जालिम जाबिर काफिर को जो है वो पकड़ कर लाएंगे। जैसे मुजरम को पकड़ कर जो है वो अदालत में पेश किया जाता है, तो इनको पकड़ कर लाया जाएगा। एक जो है वो ज़बरदस्ती उसको हाँकने वाला, और एक जो है वो पलंदा साथ उठाए हुए शहादात का, गवाहियों का, और जितने उसके खिलाफ केस होंगे उनको लेकर जो है वो आ जाएगा। तो एक गवाही देने वाला और एक उसको हाँकने वाला। अब बाद मुफस्सरीन के नज़दीक तो हर इंसान के साथ ये मामला होगा, और बाद ने कहा है कि ये सिर्फ जालिमों, काफिरों और जाबिरों और इस तरह के लोगों के साथ होगा, क्योंकि ये बात जो आगे जैसे आ रही है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा, लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा, यकीनन तू था इससे गफलत में, यानी इस दिन के बारे में तू गफलत में डूबा हुआ था और कहता था कि कौन किसने देखा है और कैसे होगा, तुम अभी तक तुम जो है वो इससे गफलत में थे। फ़कशफ़ना अन्का गिताअक, फ़कशफ़ना, पस हमने खोल दिया, अन्का आपसे, गिताअक तेरा पर्दा, फ़बसरुकल यौम हदीद, आज तेरी आंख जो है या तेरी बीनाई वो लोहे की तरह है, यानी इतनी तेज है कि हर चीज को जो है वो देखते चले जा रही है। तो ये दुनिया का जो पर्दा पड़ा हुआ है आखिरत के मामलात से, जो ही मौत की सकरात आती हैं उस वक्त इंसान जो है वो दुनिया की असल हकीकत से वाकिफ हो जाता है, और जब नफ़्ख़े सूर होगा तो उस वक्त फिर अल्लाह के यहाँ हाज़िर होने का और फिर अगले जो मराहिल है वो बिल बिल यकीन इंसान अपनी आंख से जो है वो देख लेगा। तो अल्लाह कहते हैं तू इससे गफलत में था, आज हमने तेरे पर्दे सारे हटा दिए और आज बड़ी तेज आंख के साथ जो है वो तू देख रहा है। तो इससे बाज़ मुफस्सरीन ने ये कहा है कि अल्लाह ने कहा लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा, इससे गफलत में था, गोया कि जिसको पकड़ कर लाया जाएगा और जिसके साथ सायक और शहीद होगा, तो ये वो लोग होंगे जो अल्लाह ताला की आखिरत से गाफिल होंगे। जो मोमिन हैं वो तो ईमान रखते हैं, उन्हें तो यकीन है कि मरना भी है, उठना भी है, हुजूर अल्लाह के हुजूर हाजिर भी होना है, हमारा हिसाब किताब भी होना, वो तो इस सारी चीज़ों को पहले से जानते हैं और अल्लाह के हुजूर जो है वो पेश होने के लिए तैयारी करते हैं, अपने आप को अल्लाह ताला की बगावत से दूर रखते हैं और अल्लाह की इताअत में ज़िंदगी गुजारते हैं। लिहाजा उनके साथ ऐसा मामला नहीं होगा, उन्हें तो तकरीम के साथ लाया जाएगा। और जो जालिम होंगे, जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के बागी होंगे, काफिर होंगे, जाबिर जालिम, तो उनको पकड़ कर लाया जाएगा और साथ गवाहियां भी रखी जाएंगी। वकाल करीनुहु हाज़ा माल लदैया अतीद, वकाल करीनुहु, और उस वक्त उसका करीन कहेगा, और करीन कौन है, वकाल करीनुहु, और कहेगा उसका करीन, हाज़ा माल लदैया अतीद, ये जो मेरे पास है ये सारी की सारी चीज़ें ये हाजिर और तैयार हैं। अतीद, और अतीद जमा करना, तैयार करना, तो ये इसके मुतल्लिका जितनी चीज़ें हैं ये मेरे पास तैयार हैं। गोया के इस करीन से मुराद वही साइक और शहीद जो हैं उनमें से एक है, और वो कहेगा अल्लाह ये मुजरिम तेरे सामने हाजिर है और ये पूरी इसकी ज़िंदगी का रिकॉर्ड भी मैं साथ लेकर आया हूँ। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जो है वो ये क्लियर फरमा दिया कि देखो, ना सिर्फ जो है वो तुम हमारी एक एक चीज़ हमारे इल्म के जो है वो अंदर है, बल्कि तुम्हारा रिकॉर्ड मुरतब हो रहा है, और कल क़यामत के दिन ऐसे तुम्हें अल्लाह के हुजूर जो है वो पेश किया जाएगा कि सारे का सारा रिकॉर्ड भी साथ होगा और किसी को जो है वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं होगी। वकाल करीनुहु हाज़ा मा लदैया अतीद, उस वक़्त उसका करीन, उसका साथी जो उसके साथ होगा, जो उसको जो गवाही के लिए आएगा, वो कहेगा कि ये मेरे पास इसका सारा सामान जो है वो तैयार है, सारी गवाहियाँ मौजूद हैं। अल्लाह क्या हुक्म देंगे, अलकिया फ़ी जहन्नम कुल्ला कफ़ारिन अनीद, अलकिया डाल दो तुम दोनों, ये दो थे ना साथ, एक शहीद और एक साइक, तो अल्लाह इन दोनों को कहेंगे अलकिया फ़ी जहन्नम, डाल दो तुम दोनों इनको जहन्नम में, कुल्ला कफ़ारिन अनीद, हर उस शख्स को जो अल्लाह ताला का मुनकर था और अनीद इनाद रखता था, अल्लाह के साथ बगावत रखता था और हद से तजावुज़ करता था,
وہ ہر ایسے شخص کو جو کافر ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا ہو ان کو جہنم میں ڈال دو۔ مناع للخیر، اور وہ خیر کو روکنے والا ہے، منع بہت زیادہ رکاوٹ کا باعث بنتا ہے یا بننے والا ہے، معتدن حد سے تجاوز کرنے والا ہے، مریب شک میں پڑا ہوا ہے۔ تو جس کو شک تھا کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، جو ہے وہ حد سے تجاوز کرتا تھا ہر معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور اللہ کے حقوق اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے اصول اور اللہ کے قوانین کو توڑتا تھا، مناع للخیر، خیر کو جو ہے وہ روکنے والا تھا۔ اسلام سارے کا سارا خیر ہے، اور کوئی شخص اسلام کی کسی چیز کو روکتا ہے تو وہ اسی میں آتا ہے، مناع للخیر، اور کفار ہے، عنید ہے۔ تو ایسے سارے لوگوں کے اوپر جو ہے پہلی دفعہ ہی جو ہے وہ اعلان ہو جائے گا کہ ایسے کو تو پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ جہنم میں پھینک دو۔ وجہ کیا ہے؟ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے جرم بتا دیے۔ سب سے بڑا جرم کفر ہے، عناد ہے، اور اسی طرح خیر سے روکنا ہے، معتد حد سے تجاوز ہے، اور پھر اللہ اور اس کے آخرت کے معاملات میں شک، یہ وہ جرم ہیں جن کو قطعاً کوئی ان کے ساتھ بارگیننگ نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے، کچھ نہیں، بس پکڑو اور ان کو پھینک دو، کیونکہ ان کا جرم ہی ایسا ہے کہ ان کا معاملہ بالکل اس کے بغیر حل ہی نہیں۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اور انہی کے ساتھ ایک اور جو چیز ہے وہ کیا؟ وہ شخص جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود جانا، اس کو بھی پکڑ کے پھینک دو۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود جانا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، اس کو تو سخت ترین عذاب میں پھینکو۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے اس وقت کے پہلے فرامین ہیں جو اللہ جاری کرے گا عدالت میں، اور ان میں سے ایک یہ کہ ان ہر کافر عناد اور خیر سے روکنے والوں کو پھینک دو، اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرے کو معبود جانا اور اس کی پوجا کی، پرستش کی، اور اسی سے امیدیں لگائیں، فالقیاہ، تم دونوں اس کو پھینکو، فی العذاب الشدید، بڑے سخت عذاب میں۔ قال قرینہ، اس وقت بھی حجتیں کریں گے لوگ، اپنی دلیلیں پیش کریں گے، اس کا یہ جو ہے وہ بیان ہے۔ قال قرینہ، اس وقت اس کا ساتھی کہے گا، قرین کہے گا، ربنا ما اطغیتہ، اے میرے اللہ میں نے اس کو نہیں سرکشی پر ابارا۔ گویا کہ اس وقت بھی کہا اللہ فلاں نے مجھے جو ہے وہ تیری عبادت سے روکا تھا، فلاں نے مجھے جو ہے تیرے خلاف اکسایا تھا، فلاں۔ اب جو قرین ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ جو ہے وہ ایک شیطان ہے جو اس کا قرین ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ انسان کے ساتھ اب شیطان جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے من الجنۃ والناس، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنوں میں بھی۔ تو ان دونوں میں سے کچھ لوگ انسان ایسے ہوتے ہیں جو شیاطین والا کام کرتے ہیں، وہ خیر سے روکتے ہیں، برائیوں کی دعوت دیتے ہیں، ہمیشہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر اکساتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی، اور جو شیاطین غلط کاموں کی جو ہے وسوسے ڈالتے ہیں اور ان کو اس طرف لے جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی اب اس وقت گویا کہ انسان یہ کہے گا اللہ فلاں نے مجھے جو ہے وہ تیری نافرمانی پر جو ہے مجبور کیا تھا، فلاں نے میرے ساتھ دھوکا کیا، فلاں نے مجھے جو ہے وہ اس بات سے روکا، فلاں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو جب بلائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ ربنا ما اطغیتہ، اللہ میں نے اس کو تیری بغاوت پر نہیں ابھارا، ولکن کان فی ضلال مبین، یہ تو خود بڑی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اگر خود انسان ٹھیک ہو تو دوسرا کوئی اس کو مجبور کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو اس وقت ان کی یہ جو اللہ کے سامنے حجت ہوگی تو اللہ اس کو اسی جو ان کا ساتھی ہوگا، قرین ہوگا، اسی کی زبان سے یہ کہیں گے اللہ میں نے نہیں اس کو کہا، یہ تو پہلے ہی ضلال اور گمراہی میں تھا، لہذا اس کے اندر یہ اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ قال لا تختصموا لدی، اللہ کہیں گے خبردار میرے سامنے کوئی بکواس نہ کرو، لا تختصموا لدی، میرے سامنے نہ جھگڑو، خصم لا تختصموا، تم آپس میں جھگڑا نہ کرو، لدیہ میرے سامنے، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تو پہلے تمہارے پاس وعید بھیج دی تھی، میں نے نبیوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، احکام کے ذریعے، علماء کے ذریعے تم تک حق بات پہنچا دی تھی۔ وقد قدمت الیکم بالوعید، وعید تمہیں پہنچ چکی تھی۔ ما یبدل القول لدیہ، میرے سامنے کبھی بات تبدیل نہیں ہوتی، ما یبدل القول لدیہ، میرے سامنے کبھی کوئی قول بدل نہیں سکتا۔ گویا کہ ہم نے جو تمہیں وعید سنا دی تھی، حق پہنچا دیا تھا، اس کا خمیازہ سنا دیا تھا، یہ کرو گے تو یہ اس کا تمہیں بھگتنا ہوگا، تو بات پہنچ چکی، اب وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، تو اب میرے سامنے جھگڑے نہ کرو۔ وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں، میرے فیصلے اٹل ہیں، حقیقی ہیں، لہذا یہ ظلم نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے کیے کا سزا ہے جو تمہیں بھگتنا ہوگی، اور ابھی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑے احسن پیرائے کے ساتھ
ان سارے اشکالات کو جو ہے وہ دھو دیا جو انسانی ذہن میں اٹھ سکتے تھے، اور وہ نقشہ کھینچ کر سامنے رکھ دیا جو کل قیامت کے دن جو ہے بپا ہونے والا ہے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرے اور اپنے آپ کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت کے قابل بنائے۔ یقیناً اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا، لیکن اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کے لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی اطاعت والی زندگی گزارے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی بغاوت سے دور رہے، ورنہ پھر اللہ کا یہ فیصلے یقینی اور حتمی ہیں۔ اور جو بھی شخص خاص طور پر مناع للخیر ہے، معتدن ہے، مریب ہے، کفار ہے، عنید ہے، یا اللہ کے ساتھ کسی قسم کا جو ہے وہ کسی اور کو معبود جانتا ہے، تو یقیناً یہ تو پہلے جھٹکے میں ہی جہنم کا جو ہے وہ رسید کر دیے جائیں گے۔ اور اگر کوئی حجت بازی کرے گا بھی تو دلائل سارے موجود ہوں گے، ایک ایک چیز ریکارڈ پر ہوگی۔ آج تو الحمدللہ خاص طور پر جس دور میں اور آپ زندہ ہیں، تو یہ سمجھنا کوئی بعید ہی نہیں ہے کہ کیسے انسان کی جو ہے وہ پوری زندگی کی فلم تیار کی جا سکتی ہے۔ ایک ایک چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی، یہ تو انسان کا علم بھی کم ہے، محدود بھی، وسائل بھی محدود ہیں، اس کے باوجود یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تیار ہیں، لیکن اللہ اس کے پاس تو اس کا علم ہی اتنا وسیع ہے کہ وہ ساری چیزوں سے واقف ہے، حتیٰ کہ وسوسوں تک سے واقف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے دلائل کے لیے جو ہے وہ تمہارے اوپر مقرر کر رکھے ہیں نگران، اور وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ بنا دے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کل قیامت کے دن اپنے غضب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ جل جلالہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔